قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ درس جاری ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 126 تک ہمارا درس گزشتہ پروگرام تک مکمل ہوا۔ آج کے اس پروگرام میں 127 نمبر سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور ان کی تفسیر سمجھنے کو ملے گی۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں درس کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالات کیے تھے، اور اس میں بالخصوص عورتوں سے متعلق، بیوہ عورتوں سے متعلق، یتیموں سے متعلق۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، یعنی ان کے حقوق کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا وراثت کا حصہ نہیں دیتے، اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو، اور یہ بھی تمہیں حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک فتوے کا کلمہ اور لفظ۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہو۔ آج بھی جب ہم کہتے ہیں نا فتویٰ، وہ مفتی کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ پاک کا جو حکم ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتاتے، تو اس لیے اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے کہ حکم شریعت یہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کے حوالے سے وہ انہیں میت کے مال میں سے وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ بیوہ بھی ایسے رہ جاتی تھی اور چھوٹے بچے بھی ایسے رہ جاتے تھے۔ ہمارے دین نے، اللہ رب العالمین نے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کے حقوق اور ان بیواؤں کے حقوق یہ بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت بھی میراث میں سے، وراثت میں سے حصہ پائے گی اور بچے بھی، تو اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ۔ یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں اور ان بچوں کے حوالے سے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا دستور تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر کوئی عورت وہ خوبصورت بھی ہوتی، حسن والی ہوتی اور مال بھی ہوتا، پھر تو اس سے لوگ شادی کر لیتے، لیکن کیا کرتے؟ بڑے تھوڑا مہر رکھتے اور اس سے شادی کر لیتے، تاکہ مہر ہمارا تو تھوڑا گیا، اس سے نکاح بھی ہوا اور اس کا مال بھی ہماری طرف آئے گا۔ اور اگر وہ
نہ مال ہو نہ خوبصورت ہو تو اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر خوبصورتی نہیں ہے لیکن مال ہوتا تھا تو بھی وہ نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن آگے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے تھے کہ کہیں دوسرا اس کے مال کا حقدار نہ بن جائے۔ تو زمانہ جاہلیت کی یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا اور کالعدم قرار دے دیا انہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ٹھیک ہے کسی کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کے بیوہ کے بھی معاملات ہیں، حقوق ہیں، اس کو اس کے شوہر سے وراثت سے ملے گا، اور پھر آگے جہاں بھی وہ چاہے شادی کرنا چاہے آگے نکاح کر لیں۔ یتیموں کے مال کے تحفظ کے لیے یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیواؤں کے ساتھ بالخصوص ایسا کرتے ہیں، بیٹے کا انتقال ہوا، وہ اپنی بہو کو اور اس کی بیوہ کو وہ وراثت سے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہیں گے کہ اس نے تو آگے شادی کر لی، جب آگے شادی کر لی تو اب اس کو وراثت کس چیز کی؟ میرے بھائی، جب شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے، وہ عورت اپنی عدت ٹائم پیریڈ جو بھی ہے مقرر کیا گیا وہ گزار کر اب وہ نکاح کہیں بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ ساری زندگی ایسے ہی گزارا کر لے یا ایسے ہی بیٹھی رہے کہ وراثت کے لیے آگے شادی نہ کرنا یہ ضروری ہو، ایسا نہیں ہے بھائی۔ وراثت کا جیسے ہی شوہر فوت ہوا تو اب بیوہ جو اس کی ہوگی تو وہ اس کی مال میں سے حقدار بن گئی جتنا اس کا بنتا ہے۔ اولاد اگر ہے تو پھر اس کا 8واں حصہ بنے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا 4تھا حصہ بنے گا، اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اس کا 4تھا حصہ بنے گا۔ تو اب جو بھی وراثت اس کی تو یہ اس کا حصہ وہ بیوہ کو ملنا چاہیے، یہ لازمی، چاہے اس نے آگے شادی کر لی ہو یا شادی نہ کری۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ان بیواؤں کو، کمزوروں کو، یتیموں کو ان کی مدد اور ہیلپ کرنا یہ اللہ کو ہی بڑا پسند عمل ہے، بڑا پسند ہے۔ اس کے لیے جو کوششیں کرتا ہے یہ بھی رب ان سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کا حق نہ دبائیں، ان کے حق کی ادائیگی کریں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے کہا کہ دل کی سختی ہے۔ حضور علیہ السلام پتہ کیا فرمانے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے؟ کہا جی حضور چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تو ایسے ہی تو چاہتا ہے نا تو پھر یہ کر کہ جب تیرے پاس کوئی یتیم آئے نا تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ فرمایا اس سے اپنے کھانے میں سے کچھ کھلا، اپنے کھانے میں سے کچھ کھلا۔ کہا کہ تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ ایسا ہے جیسا کہ رات کو قیام کر کے عبادت کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں گویا کہ جہاد کرنے والا ہے۔ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے، جنت میں ایسے رہیں گے۔ اپنی انگلیوں کو اپنی اشارہ کیا، اور یہ قرب مطلب جو اس طرح اشارہ کر کے بتایا جائے کسی چیز کو بھی یوں اشارہ یا یوں اشارہ، جو روایات میں بیان ہوا تو اس سے مراد قرب، یعنی وہ اور میں اس طرح جنت میں ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک یتیموں کے حوالے سے ہمیں بالکل سنجیدگی کے ساتھ ان کے مال کا تحفظ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی پرورش کرنا، اس کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے گھریلو زندگی، معاشرتی برائیوں کی اصلاح، بہتری کیسے آ سکتی ہے، کون سا عمل اچھا ہے، اور کوئی اگر نا اتفاقیاں ہوں تو وہ صلح کر لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اس میں بہت زیادہ کئی مقامات پر یہ ارشادات فرمائے گئے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر عورت کے حوالے سے شوہر کوئی زیادتی میں پڑ رہا ہے یا اس سے اعراض کر رہا ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، کھانا پینا پہننا، یا ویسے ہی اس میں اعراض کر رہا ہے، اس سے منہ پھیر رہا ہے، تو پہلا تو یہی فرمایا کہ افہام و تفہیم سے یہ صلح کی کوئی صورت نکالیں، صلح کریں، اور یہی اچھا ہے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہی ہے کہ مرد وہ اپنی ڈیمانڈ، اپنے مطالبات وہ کچھ کم کرے، عورت اپنی طرف سے
کوشش کریں کہ حتی الامکان کو اس طرح کی کمی کوتاہی نہ ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس مرد ڈنڈا لے کے کھڑا ہو کہ عورت کو ہی میرے سارے حقوق پورے کرنے، عورت ہی بس یوں کرے، عورت ہی یوں کرے، یعنی اسے ہی گویا کہ قربانی کا ایک طرح کا بکرا بنائے رکھیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، انہیں لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ ایک اگر ناپسند کوئی عمل ہے تو دوسری طرف نظر کرے، وہ اتنی اچھائیاں بھی تو ہوں گی، نہ حق اس کے اوپر کوئی ایسی زیادتی والا معاملہ نہ کرے، اور عورت بھی اپنے وہ شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا نا، تم سے جو قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس پر فرمایا کہ تم اس سے درگزر کرو، اس سے درگزر کرو۔ اور پھر مردوں کے لیے بطور خاص پتہ کیا ارشاد فرمایا گیا، وَإِن تُحْسِنُوا، عورتوں کے معاملے میں اگر تم نیکی کرو، یعنی اگر واقعی کوئی ایسی بات آ بھی گئی اس پہ صبر کر لو، اس پہ صبر کر لو اور درگزر سے کام لو، اللہ تمہیں تمہارے ان اعمال کی جزا دے گا، انعام دے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر توڑنے سے بہتر یہی نا کہ گھر بسا کر رکھا جائے۔ طلاق اللہ کو سخت ناپسند عمل ہے، جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن ہے ناپسند۔ فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال کاموں میں سے جو ناپسند ہے اللہ کو وہ طلاق ہے، تو اس لیے اس کی طرف قدم وہ بلا ضرورت اس کی طرف قدم ہرگز نہیں بڑھانا چاہیے، نہ مرد کی طرف سے اور نہ ہی عورتوں کی طرف سے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور فرمایا تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو، کتنی اس کی حرص کرو، تو یہ نہ کرو، کیا نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑو، ایسا نہ کرو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرما گیا کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو تم جتنا بھی کوشش کر بھی لو یہ ہو نہیں سکے گا، اس کی تمہیں طاقت نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان عدل کرو، برابری کر سکو۔ کس معاملے میں؟ بعض ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں شریعت مطہرہ نہیں، کوئی مکلف نہیں بنایا برابری کا، مثلا دل کا میلان کسی طرف زیادہ ہو جانا، محبت زیادہ ہو جانا، تو فرمایا اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا بھی تو نہ کرو کہ ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ اور دوسری کو آپ ایسی لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، پھر یہ بھی نہ کرو۔ ہاں جن چیزوں میں برابری اختیار میں ہے چکے اور برابری کا حکم بھی دیا کہ آپ کھانے پینے رہائش، کہ آپ بات چیت کرنے میں، حسن اخلاق میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، یہ جو معاملات ہیں یہ تو اختیاری معاملات ہیں، ان میں تو آپ برابری کرو، ان میں تو ایسا نہ کرو کہ ایک کے ساتھ آپ وہ کرو اور دوسری کو بالکل آپ کوئی بات چیت ہی نہ کرو، اس سے قطع تعلقی کر کے رکھو، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے جو حقوق کے لازمہ آپ پر ہیں وہ بھی نہ آپ ادا کرو، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا کہ جس کی ایک سے زائد شادیاں تھیں اور وہ قیامت کے دن آئے کہ ایک کی طرف اس کا میلان رہا، دوسری کو ایسے ہی چھوڑا، تو وہ ایسا ہے کہ اس کا دھڑ بھی قیامت کے دن ایسے ہی، یعنی ایک کی طرف لٹکا ہوا ہوگا، جیسے عام طور پہ فالج کے مریض ہیں، کوئی اور اس طرح کا عارضہ ہو، تو اس کیفیت میں آئے گا یہ شخص۔ تو اس لیے شادیاں، بعض اوقات بہت سے مرد ہیں جن کو یہ تو پکا یاد ہے مسئلہ، بھی 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ایک وقت میں 4 نکاح ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے حقوق انہیں یاد نہیں۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ طاقت نہیں ہے، یہ عدل کرو، برابری کرو، یہ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ظلم زیادتی کرنے کی بھی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، پھر تم ایک پر ہی اکتفا کرو، پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، اور ایک سے زائد ہیں تو پھر ان حقوق کا خیال بھی رکھو۔ آگے ارشاد فرمائے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔
اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یہ تو آیت مبارکہ یہ بیان فرما رہی کہ اب کسی طرح نہ صلح ہو سکی، نہ آپس میں کوئی اور نبھا ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ اب ہو گئی نا، بالفرض کسی گھرانے میں ہو گیا یہ معاملہ، یہ جدا ہو گئے تو اب اللہ پہ توکل کریں، اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین وسعت والا ہے، وہ عطا فرمائے گا، یعنی اس بیوی کو کوئی اچھا شوہر عطا کرے گا، شوہر کو کوئی اچھی اور بیوی عطا کر دے گا۔ یہ اب آپس میں ایسے ایک دوسرے پر محتاج نہیں، ہم سارے اللہ کی بارگاہ کے وہ محتاج ہیں۔ تو اب اگر جدائی ہو گئی ہے تو اب ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں، ایک دوسرے سے وہ بے نیاز ہو جائیں، اللہ ان کے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ اور بالخصوص وہ عورتیں کہ جن کے گھر کسی طرح ٹوٹ گئے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جس طرح بھی ان کا گھر ٹوٹ گیا ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کوئی گھر بسانے والی اور صورت بنا دے ان کے لیے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان تک یہ دعا پہنچی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، جو دعا تھی کہ جس کو کسی کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم مصیبت کے وقت، انتقال کے وقت پڑھتے ہیں۔ آگے ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اجر دے میری اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے اچھا مجھے بدل عطا فرما دے، یعنی اور اچھا بدل عطا فرما۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے۔ ان کا نکاح بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یہ اس دعا کی برکت ظاہر ہو۔ تو جن کے ہاں بھی جدائیاں ہو جائیں، بالخصوص ہماری ایسی کئی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، پریشان رہتی ہیں، آپ یہ آیت مبارکہ اس کو بار بار پڑھیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، اگر جدائی ہو جائے تو اللہ انہیں بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے، اپنی رحمت سے۔ آپ اللہ پر توکل رکھیں، اپنی طرف سے جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، رب تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ معاف بھی فرمائے گا۔ اور جو کچھ اپنے ذمے کچھ ایسی حق تلفیاں ہیں، جس کا کوئی مالی معاوضہ ہے، کچھ اور معاوضہ ہے، وہ لینا دینا وہ مکمل ہونا چاہیے۔ کسی کے حقوق اپنے ذمے اس طرح کے رکھنے بھی نہیں چاہیے، نہ شوہر کو نہ بیوی کو۔ اور اب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے اچھا راستہ پیدا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر راستہ بھی پیدا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ راستہ پیدا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ یہاں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ یہ کائنات سے بے نیاز ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ یعنی اگر پوری کائنات میں سارے مل کر اللہ کی عبادت کریں تو رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونا کہ پہلے کوئی کم تھی اب مزید اضافہ ہوگا، نہیں۔ اور اگر نافرمانی کریں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونی، رب ان سے بے نیاز ہے۔ تم اچھے عمل کرو گے اللہ تمہیں اجر دے گا، تمہیں ثواب دے گا،
اور تمہارے عمل میں کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، تو رب تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں یہ فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، اگر چاہو تو میں نے یہ تمہیں جو کچھ دیا ہے، چاہے وہ بادشاہت ہے، ملک دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا، یعنی تمہیں موت دے دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ پہلے بھی جتنوں کو بادشاہتیں ملیں، ملک ملا، سب کچھ ملا، لیکن جو فرما بردار رہے فبیہا، نافرمانی کی تو وہ پھر سب کچھ دوسروں کو مل گیا۔ تو یہ حکم ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اگر کسی اچھے عمل کی توفیق آپ کو دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے، تو یہ رب کی عنایت سمجھیے، یہ نہ سمجھے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ فرمایا واضح طور پہ اگر اللہ چاہے گا کہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ نہ دین کا یہ کام کبھی رکا اور نہ رکے گا، جو کچھ ہے یہ سارے معاملہ چلتے رہے۔ بڑے بڑے ایسے آئے بھی اور دنیا سے جا بھی چکے ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین بھی آئے، علماء کی طرف ہم دیکھیں، اولیاء کی طرف دیکھیں، تو وہ آئے دنیا میں اپنے اپنے وقت میں جو کچھ انہوں نے فیضان عطا کیا اور پھر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بعض اوقات کسی کے انتقال پرملال پر ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا کہ شاید کوئی کام ہی نہیں ہو پائے گا یا کیا ہوگا، لیکن نہ یہ رکا ہے سلسلہ اور نہ رکنے والا ہے۔ اللہ جو آپ کو توفیق دے رہا ہے، چاہے وہ ایک مسجد سطح پہ، مدرسے سطح پہ ہو، چاہے عام غربا کی مدد پر ہو، یتیموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کے اعتبار سے ہو، کوئی اور آپ اچھے کام کرتے ہیں، اسے اللہ کی عطا سمجھی اور کہیں کہ رب تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کی جزا دے، انعام دے، میں دنیا کے اندر اس چیز کا کسی طرح کا کوئی طالب نہیں ہوں، مانگنے والا نہیں ہوں۔ کیونکہ اگلی آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی جو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا تو مل جائے گی، اسے پالے گا دنیا، آخرت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، آخرت سے وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ تو جب اپنے اس عمل سے طالب ہی آخرت کا بن جائے تو اللہ دنیا بھی اسے عطا فرمائے گا، دنیا سے اسے محروم تھوڑی کرے گا، دنیا بھی اسے عطا فرمائے گا اور آخرت کے وہ ثواب کا بھی حقدار بنے گا۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا ہے فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو رب سے دونوں مانگو بھائی، بھلائی مانگو، دنیا کی بھی اچھائی حسنہ مانگو، آخرت کے لیے بھی وہ مانگو۔ فقط دنیا کے طالب نہ ہو، فقط دنیا کے طالب نہ ہو کہ اپنے اچھے عملوں کے سبب اگر کوئی دنیا کا ہی طالب رہے گا تو اسے دنیا تو مل جائے گی، پھر آخرت کے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو، اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہاں یہ آیت مبارکہ عدل و انصاف کے تمام تر تقاضے بیان کر دیے اور کن وجہ سے عدل و انصاف کا آدمی ایک طرح کا خون کر دیتا ہے۔ بعض اوقات رشتہ داری، بعض اوقات والدین ہیں، سامنے کوئی اور رشتہ دار ہے، اقربا پروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہی وجوہات ہوتی ہیں عام طور پہ۔ اچھا، سامنے والا غریب ہے یا امیر، یہ بھی بعض اوقات کسی کے مال کی وجہ سے آدمی عدل نہیں کرتا اور اس کے برخلاف گواہی دے دیتا ہے، اور اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے اور جس کے حق میں دینی چاہیے وہاں نہیں دیتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے والا غریب ہے لیکن ترس کھاتے ہوئے انسان اس کے حق میں بول دیتا ہے،
حالانکہ وہاں بولنا ناحق ہے، درست نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا اگرچہ تمہارے وہ عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، کوئی بھی ہوں، امیر ہو سامنے والا یا غریب ہو، جب معاملہ حق کا ہے، انصاف کا ہے، عدل کا ہے، تو پھر انصاف قائم کرو، پھر انصاف قائم کرو، اب کسی کا ساتھ نہ دو۔ اور اس کی کتنی اعلیٰ ترین مثال وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے کی چوری کا معاملہ کچھ آیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیجا کہ آپ ہماری سفارش کر دیں تو اس کے خلاف یہ فیصلہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے خطبہ دیا، تم اللہ کی حدوں کے حوالے سے مجھ سے بات کرتے ہو کہ اس کے اندر نرمی ہو یا اس طرح ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکتیں اس وجہ سے ہوئی ہیں، تباہ ہوئے وہ کہ جب ان میں کوئی معزز بڑا آدمی چوری کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، حد جاری نہیں ہوتی تھی، اور جب کوئی غریب کرتا تھا اس کی ساری حد جاری کر دیتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس پر بھی حد جاری کرتا، میں اس پر بھی حد جاری کرتا۔ یعنی یہ مثال ایک اعلیٰ ترین عدل و انصاف کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے عدل کا دامن وہ ہمیشہ عدل و انصاف کا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے آپ حاکم ہیں، چاہے آپ عدالتوں میں جج ہیں، وکیل ہیں، کچھ اور ہیں۔ آج کل تو گواہ بھی خریدے جاتے ہیں، گواہ جھوٹے بنا لیے جاتے ہیں، اور حق کا نہ حق اور نہ حق کو حق یہ ثابت ہمارا معاشرہ کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کتنے بڑے یعنی عظیم، یہ بڑے گناہوں میں سے آپ کسی پر بہتان اور کسی پر جو چیز اس کے اوپر ہے ہی نہیں وہ اس پر آپ ثابت کر دو اور جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر دو، کیا جواب دیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں کسی کے خلاف اس طرح کا فیصلہ کر کے؟ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ یعنی ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ یہاں علماء کرام نے فرمایا گیا کہ یہاں پہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو یہاں کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ خطاب مومنوں کو، ایمان والوں کو ہے، تو دوسرے جو ایمان لانے کے کلمات ہیں آمینو، تو اس سے مراد اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرو۔ اور اگر اس سے مراد منافقین ہیں جو ظاہری طور پر تو ایمان لائے لیکن دل سے نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، یعنی جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہو تم دل سے مان جاؤ، اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور اگر اس سے مراد وہ یہود اور نصارہ، تو پھر اس سے مراد یہ کہ اے بعض کتابوں پر اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والو، تم ایمان لے آؤ جو کچھ ان رسول پر نازل ہوا اور جو کچھ پہلے اس پر تم مانتے ہو اور ان پر نہیں مانتے تو ان پر بھی تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو یہ تینوں طرح کے اقوال تفسیر میں یہ بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں البتہ یہ یاد رہے کہ اہل ایمان کا موجودہ زمانے کے اندر جو اطلاق ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، ان پر نہیں۔ اہل ایمان صرف فقط مسلمان۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم قرآن پر بھی اور قرآن سے پہلے جو کچھ نازل ہوا سب پر ایمان کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا میں سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ سب اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتابیں، اللہ پاک کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سب پر ایمان ہے، لیکن عمل وہ قرآن مجید فرقان حمید پر ہوگا۔ اب جو رسالت اور نبوت، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین بن کر آ گئے تو پچھلے انبیاء پر وہ ایک ایمان ہے اجمالی طور پر کہ سب انبیاء جتنے بھی اللہ کی طرف سے نبوت لے کر آئے، نبی تھے، رسول تھے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اب خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کو خاتم النبیین ماننا، ان پر ایمان لانا اور انہی کی اسی شریعت پر عمل کرنا، یہ اب ضروری ہے۔
اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں دین موسیٰ کو اختیار کر کے یا دین موسیٰ کی شریعت پر عمل کروں، نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ وعدے فرمایا گیا کہ اگر موسیٰ بھی آج ہوتے تو میری اتباعی کرتے، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان سے فرما دو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع میں آ جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ درس آپ نے سماعت کیا ہے، تقریباً 10 آیات مبارکہ، اور بڑی اہم ٹاپک ان آیات کے اندر گھریلو زندگی کے حوالے سے بھی اور دیگر اور ایمانیات کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان